أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وبارك وسلم عليه. انتہائی معزز و مکرم سامعین ذی قدر، آپ کے سامنے خطبے میں چند آیات تلاوت کی ہیں۔ انہی آیات پر گفتگو کر کے بات ختم کریں گے، اور ساتھ ہی میرا اور آپ کا ایک سوال بھی حل ہو جائے گا، جو اکثر ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، دل و دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، دل صاف ہونا چاہیے، دل نیک ہونا چاہیے، ظاہر میں کیا رکھا ہے، باطن پاک ہونا چاہیے، ظاہر میں کیا رکھا ہے۔ بہرحال جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کے نام سے ایک عنوان مرتب کیا، ایک ہیڈ لائن، ایک ٹائٹل دیا کہ دنیا میں بسنے والے لوگوں میں، انسانوں میں سے بعض انسان ایسے ہیں جن کے اوپر عباد الرحمن کا ٹائٹل سیٹ آتا ہے، اور ان کی 12 صفات اللہ نے ذکر کی ہیں۔ ان 12 صفات میں سے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک یا دو عرض کر کے بات ختم کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ ایک صفت ہے، اور صفت ثانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، صفت ثالث ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ پہلی بات تمہیداً یہ سمجھیں کہ اللہ نے عنوان کتنا خوبصورت منتخب کیا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ عنوان، یہ نام اللہ کو انتہائی زیادہ محبوب ہے،
کیا عنوان اللہ نے منتخب کیا؟ عباد الرحمن، عبد، عبد کی جمع عباد، بندے سے۔ آپ نے آج تک سنا ہوگا کہ اللہ کے پاس ہر چیز ہے، میں اور آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اللہ جل شانہ کے پاس خلاق عالم خالق ہیں، اور آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے، بلکہ ایک سے زائد ہوں گی، لیکن ہمارے موضوع میں ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عاجزی، وہ کیا ہے؟ انکساری۔ اسی کو عبد کہتے ہیں۔ اسی کو ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، سورہ فجر، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اللہ فرماتے ہیں ہے نفس مطمئنہ۔ پھر نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ بنیادی طور پر تین طرح کے نفس ہوتے ہیں۔ ایک نفس وہ ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہوں پر ابھارتا ہے۔ دوسرا نفس وہ ہے جو آپ کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی غلط کام کر لیا، آپ کا دل کہتا ہے تو نے ٹھیک، کھٹکا لگ جاتا ہے دل میں، دماغ میں، کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ یہ دوسری قسم ہے۔ وہ پہلی جو قسم ہے نا، وہ اس سے بھی آگے گزر چکے ہوتے ہیں۔ وہ سیاہ کریں، سفید کریں، دن کو کریں، اچھا کریں، برا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ دل ملامت کرتا ہے، نہ دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں گدھوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوں۔ دوسرا نفس وہ ہے جسے نفس ملامت کرتا ہے، اور تیسرا نفس وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی زندگی پر مطمئن ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیسا مطمئن ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اسے جو اللہ نے دیا وہ راضی ہے، اور اس کا رب اس سے راضی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سمجھنے کی چیز یہ، بعض دفعہ میں اور آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی کس لیے ہوتی ہے؟ کہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، یا کسی چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے، تو ذہن بڑی تشویش میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ وہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی؟ یا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو ذہن کبھی کبھی یوں لگ پڑتا ہے کہ مجھے صحت کیوں نہیں ہے، یا وہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی۔ لیکن اگر اس کو ہم دوسرے زاویے سے دیکھیں، الی ربک راضیۃ، اللہ نے میرے ذمے بیماری لکھی تھی، وہ مجھے مل گئی، آپ کا ذہن اس بیماری میں ہوتے ہوئے مطمئن ہوگا۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کا مالی نقصان ہو گیا، آپ نے ذہن کو یہ بات سمجھائی، الی ربک راضیۃ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ آخرت میں تو اللہ جو معاملہ فرمائیں گے وہ الگ ہے، کیش نقدی فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن کو اللہ اطمینان دے دیں۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نفس مطمئنہ وہ ہے جو رب کی طرف سے راضی، اس کا رب اس سے راضی۔ اللہ فرماتے ہیں انعام کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں۔ بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں ویسے، لیکن اللہ نے بعض کا انتخاب فرما لیا۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ ٹوپی میری ہے، بلکہ زندہ کی مثال دیتے ہیں تھوڑا صحیح سمجھ آئے گی۔ کوئی بڑے رتبے پہ ہو، بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو، وہ کہے قاری حسن صاحب میرے عزیز ہیں، ان کی شان،
ان کے دل میں وقار بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ اس نے نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی ذات کی طرف کی۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں فی عبادی، میرے بندوں میں، اور یہ بندے کہاں ہوں گے؟ وادخلی جنتی، اللہ نے بتلا دیا سارے کے سارے جنت میں ہوں گے۔ لفظ عبد پر اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جب آسمانوں پہ بلایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو رتبہ تھا، ایسا رتبہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے جس مقام پر بلا لیا، اس مقام پر کوئی انسان جا نہیں سکتا۔ رتبہ بھی سب سے عالی، رتبہ بھی سب سے اعلی، مقام بھی اس سے اوپر کوئی چیز ہے؟ ظاہری اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں چاند پہ پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ نے اس سے بھی اوپر پہنچا لیا، اس سے اوپر کوئی جگہ باقی بچتی؟ رتبہ بھی اعلی، مقام بھی اعلی۔ اللہ نے پوچھا محبوب تجھے پسند کیا ہے؟ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب اللہ نے بٹھا کے پوچھا ہوگا نا محبوب بتا تجھے پسند کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ عَبْدُكَ، مجھے پسند ہے کہ میں آپ کا بندہ بن جاؤں۔ اسی کو اللہ نے مخاطب کر کے قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو لفظ عبد اللہ کو، یہ صفت اللہ کو اتنی محبوب ہے کیونکہ یہ اللہ کے پاس خود نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن عاجزی نہیں ہے، مسکینیت نہیں ہے، انکساری۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ تکبر ہے، جلال ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں میں کیا رکھا؟ عاجزی، انکساری۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی کے ساتھ مخاطب فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ وہ ٹائٹل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دیا، غیر اختیاری تھا، آپ علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا۔ اللہ نے چاہا تو بلا لیا، اللہ نے چاہا پوچھ لیا بتا پسند کیا ہے، اللہ نے خود وہ لقب دے بھی دیا، لیکن مجھے اور آپ کو اختیار دی ہے۔ ان میں شامل ہونا چاہتے ہو تو وہ عباد الرحمن، فرمایا کہ یہ صفات اپنانی پڑیں گی۔ پھر اگلا لفظ جو ہے نا وہ بھی الرحمن ہے۔ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، معنی کیا ہوتا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو، اگلا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں کا معنی بڑا مہربان ہے، یا دونوں کا معنی رحم کرنے والا۔ یہ صرف اردو کے الفاظ کا توازن ہم نے تبدیل کیے، معنی وہی ہے، لیکن رحمان میں عمومیت ہے، رحیم میں خاصیت ہے، وہ خاص ہے۔ رحمان عام ہے، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ دعا کرتے ہیں۔ یہ جو رحمت ہے یہ کافر کو بھی حاصل ہے، مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ یہ سانس لے لینا آسانی کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ میں اور آپ زور لگا لیں سانس لے سکتے ہیں؟ پوری کائنات زور لگا رہی ہے کہ کسی انسان کا سانس واپس باہر نکالیں، لیکن نکال سکتی نہیں ہے۔ اللہ کسی کا نکال دیں، پوری کائنات کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ سانس اندر ڈالیں، لیکن ڈال سکتی؟ آپ کہیں گے آکسیجن لیتے ہیں، وہ اس کو آکسیجن دیتے ہیں جس کے اندر کچھ رمق باقی ہوتی ہے، اس کا ختم ہو جائے پھر دنیا دو ہو جائے، سانس لے سکتا؟ یہ خالص اللہ کا فضل اور رحم ہے۔ فرمایا میرے بندو اگر شامل ہونا چاہتے ہو ان لوگوں میں جن پر اللہ کا رحم ہے تو تمہیں صفات اپنانی پڑیں گی۔ کون سی؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض۔ بات شروع کی چلنے سے، میں نے عرض کی تھی نا ایک سوال بھی حل ہو جائے گا میرا اور آپ کا۔ ہم اپنے ذہن کو، ہمارا دل بھی ملامت کرتا ہے، نفس مطمئنہ میں شاید ہم شامل نہ ہوں، لیکن کچھ غلط ہو جائے تو فوراً دل و دماغ دستک دیتا ہے کہ کیا کیا ہے؟ دیتا ہے نا؟ بولتے نہیں ہیں، لگتا نہیں دیتا، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دل و دماغ کوئی چیز دستک دیتی ہے کہ تو نے غلط کی ہے، لیکن دیکھتے ہیں
کہ یہ جو چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں نا، یہ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ میں تو آپ کو کہتے ہیں نا، دل پاک ہو باقی سارا ٹھیک ہے، ذہن صاف ہو باقی سارا ٹھیک ہے۔ علماء کہتے ہیں پردہ کرو، ہم کہتے ہیں علماء ٹھیک نہیں ہے، علماء کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں سالی سے پردہ کرو، علماء کہتے ہیں چچی سے پردہ کرو۔ بولیے نا، دماغ ٹھیک نہیں ہے، بد نظری نہ کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دل صاف ہونا چاہیے۔ اندر سے دل ملامت جب کرتا ہے نا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنے دماغ کو، لوگوں کو، اپنی سوسائٹی کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں دل صاف ہو، پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ نے جو 12 صفات گنائی ہیں عباد الرحمن کی، ان 12 میں سے اکثر کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا جی؟ چلنے کے ساتھ، چلنے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل چلتا ہے نا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں۔ ہم سوئے ہوتے ہیں، دل قیام کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا ظاہر، یہ عباد الرحمن کی جو صفات ہے نا اللہ نے گنوائی ہیں، یہ سب کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی، ایک اور مثال عرض کر دیتے ہیں، سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھو لفافے ہوتے ہیں نا، لفافے، کبھی کسی کاغذ کے بنے ہوئے لفافے میں آپ نے پانی ڈالا ہے یا دودھ ڈالا ہے؟ نہیں ڈالتے۔ کیوں؟ پتہ ہے یہ کاغذ پگھل جائے گا اور پانی یا دودھ جو بھی ہے وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ نیچے بہ جائے گا۔ شاپر میں ڈال لیتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو ظاہراً، ہم کبھی نہیں کہتے کہ کاغذ کے اندر باطن بڑا مضبوط ہے، وہاں باطن، جو چیز جس کے لیے نظر آ رہی ہوتی ہے، پیٹرول کی ٹنکی پیٹرول کے لیے نظر آتی ہے تو پیٹرول ڈالتے ہیں، اس میں باطن نہیں ڈھونڈتے۔ کاغذ کے بنے ہوئے لفافے میں پانی نہیں ڈالتے، ظاہر نظر رہا ہوتا ہے۔ تو میرا جو لفافہ ہے، یہ 6 فٹ 5 فٹ کا جو لفافہ ہے، یہ ظاہراً کافر نظر آتا ہے، اس کے اندر اسلام کہاں سے آئے گا؟ سوال جواب سمجھ آئے؟ میں بھی یہی کرتا ہوں، آپ بھی یہی کرتے ہیں، دیتے ہیں تسلی دل کو۔ کیا صاف ہونا چاہیے جی؟ دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ عباد الرحمن کی صفات وہ ہیں جن کا ظاہر صاف ہونا چاہیے۔ پہلا کام کیا ہے؟ آپ اپنے ظاہر کو تو بنائیں نا۔ مسلمان ظاہر سے دکھنا تو چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ وہ پردے کی جو قید ہے وہ ویسے نہیں ہے۔ وہ جب جرم ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہو غلط ہو گیا۔ وہ غلط کیوں ہوا؟ اس کی بنیاد کی عدولی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی، حکم عدولی ہوئی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے عباد الرحمن کی جو صفات گنوائی ہیں، جن کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے اکثر کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ نہیں ہے۔ آج کے بعد میں یہ جملہ نہیں بولوں گا کہ دل صاف ہونا چاہیے، آپ بولیں گے؟ بولو۔ میں نے کہا نا کہ ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہم گناہ کریں تو ہمارا دل ملامت نہ کرے۔ وہ جسے آپ لوگ کہتے ہیں ضمیر بولتا ہے جی، دل کھٹ کھٹ آتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ غلط کیا ہے۔ پھر ہم اوپر سے تسلی دیتے ہیں، سو جا، دل صاف ہونا چاہیے نا، باقی سارا کچھ ٹھیک ہے، چلنا۔ لہٰذا آج کے بعد یہ جملہ استعمال کرنا نہیں ہے۔ اپنے ظاہر کو بھی بنانا ہے، اسلام جیسے کہہ رہا ہے اس کے مطابق بنانے کی کم از کم کوشش تو کرنی ہے۔ بہرحال پہلی صفت اللہ نے گنوائی، الذین یمشون علی الارض، کہ اللہ والوں کے چلنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ جو عباد الرحمن ہیں ان کے چلنے کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے، وہ یوں نہیں چلتے اکڑ اکڑ کے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے۔ انسان کو میں نے عبد بنایا ہے، بندہ پیدا کیا ہے، اس کا کام ہے ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا، اس کا کام ہے عاجزی کے ساتھ رہنا، مسکینی کے ساتھ رہنا، انکساری کے ساتھ رہنا۔ تکبر اجازت۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ یہ اکڑ اکڑ کے اترا کے کیوں چلتے ہو؟ نہ تم زمین کو لن تخرق الارض، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو،
نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، پھر اترا اترا کے چلنے کا معنی کیا ہے؟ پھر تکبر کا مطلب کیا ہے؟ آج کے زمانے میں اس تکبر کی چلنے کا تھوڑا انداز بدل گیا ہے، اس کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ چلتے کیسے ہیں آج؟ پیدل نہیں چل سکتے ہم، پیدل بولو کام نہیں کرتے، نکمے ہیں ہم سارے۔ پھر شام کو کہتے ہیں صبح اور شام کو ورزش کے لیے نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں روڈ کے اوپر۔ جو لوگ کام کرتے ہیں نا، انہیں شام کو ورزش کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ شام ٹائم ہے کس کا؟ آرام کا۔ صبح ٹائم ہے اٹھ کے محنت کرنے کا۔ ہم 12 بجے تک سوتے ہیں، عصر کے بعد اٹھ کے کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دوڑنا پسندیدہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم چل نہیں سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں، موٹر سائیکل لے کے نکلتے ہیں۔ سائیکل کا زمانہ ویسے ختم ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا گھڑا ہے، ساتھ سے چلنے والے لوگ بھی ہیں، پوری زور سے اس کو سپیڈ دیں گے کہ جو آس پاس چل رہے ہیں اس کے کپڑے بھی برباد، اس کے کپڑے بھی برباد۔ گاڑی ہے تو نہیں دیکھیں گے کہ جمپ ہے، کھڈا ہے، کیا ہے، سامنے آنے والا کوئی آدمی ہے، مرد ہے، عورت ہے، کبھی نہیں دیکھیں۔ تو یہ عباد الرحمن کی صفات کے مخالف ہے۔ آپ جب چل رہے ہیں، پیدل ہیں تب، گاڑی پر ہیں تب، موٹر سائیکل پر ہیں تب، آپ اس بات کا بخوبی اندازہ رکھیں کہ میرے چلنے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اگر سواری پر ہیں تو خصوصاً پیدل کسی چلنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر بھاگنا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ نماز کے لیے ہم کب نکلتے ہیں؟ جب 1 منٹ رہ جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ عموماً آپ تو سارے پہلے آ جاتے ہیں۔ بعض وہاں جو بالکل عربی خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، جنہیں میں وی آئی پی کہتا ہوں، بعض کہتے ہیں آپ مذاق اڑاتے ہیں، میں مذاق نہیں اڑاتا ہوں، اللہ کے مہمان ہیں، میری کیا مجال ہے مذاق اڑاؤں، لیکن حقیقت یہی ہے، میں وی آئی پی کہتا ہوں۔ وہ کب آتے ہیں؟ جب عربی خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، لیٹے موبائل دیکھیں گے، گپے ماریں گے، پتہ ہے کہ 1 منٹ رہ گیا، پھر نکلیں گے، بھاگیں گے، پھر کوئی نہیں دیکھیں گے کہ کہاں لگ رہی ہے، کہاں کس کو برباد کر رہے ہیں، کون سی چیز خراب کر رہے ہیں، کون سی نہیں خراب کر رہے ہیں۔ یہی حال جماعت کا بھی ہے، کبھی پہنچیں گے وقت پہ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں گے، کبھی رکعت رہ جائے گی 1 2۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً مجبور تھا یا مصروف تھا، وہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ گھر میں ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، ٹائم کا انتظار کر رہا تھا، ٹائم پورا ہوگا تو نکلوں گا، اور نکلتے ہوئے پھر بھاگتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے آئے، بھاگتے ہوئے آئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نماز کے فوراً بعد کہ بھاگ کے، آج تو ہمارے ہاں نا کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، صحابہ کے زمانے میں کنکریاں تھیں، چلنے سے صاف آواز آتی تھی۔ آواز تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی ٹھیک ٹھاک آتی ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی داخل ہوا ہے، نہ پتہ ہو تو پھر بٹن دباتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں مسجد میں آ گیا ہوں۔ تو بہرحال صحابی سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون تھا وہ جو لیٹ آیا اور بھاگ کے آیا؟ ہاتھ کھڑا کیا، بتلایا کہ میں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ میرے صحابی بھاگ کے نہیں آ، تیرا جذبہ بہت خوبصورت تھا کہ میں نماز میں شامل ہو جاؤں، میں پہلی رکعت میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا کہ دوبارہ بھاگ کے وقار کے ساتھ، نماز کتنی اہم عبادت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھاگنے سے منع فرما دیا، فرمایا وقار کے ساتھ چل کے آؤ، اور جو نماز مل جائے فَأَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، جو نماز مل جائے پڑھ لو، مَا فَاتَكُمْ، جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو، لیکن بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھاگنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے چلتے تھے؟ یوں لگتا جیسے اوپر سے کوئی آدمی نیچے کی طرف آ رہا ہے، سینہ نکال کے تان کے نہیں چلتے تھے، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے اوپر ڈھلوان سے کوئی آدمی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، چلنے میں عاجزی ظاہر ہو، چلنے سے پتہ چلے کہ یہ چلنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے اوپر عنوان اللہ نے لگایا وعباد الرحمن۔ نمبر 2، ٹائم پورا ہو گیا، بڑا تھوڑا سا عنوان لگا دیتے ہیں، باقی اگلے جمعے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ ہونا کا لفظ قرآن کا ہے، میرا یا کسی مولوی کا نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ زمین پہ چلو۔ نمبر 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں
تو سلام کہتے ہیں۔ جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، ڈگری لیس نہیں ہے، یہاں ڈگری ہولڈر بھی، بڑے بڑے مفتی بھی جاہل ہیں۔ آپ نہیں کہتے ادب کا تقاضا رکھتے ہوئے، احترام کا تقاضا رکھتے ہوئے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ڈگری ہم نے لی ہے۔ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے ایم اے کیے ہوئے ڈگری ہولڈر جاہلوں سے بدتر ہے، جاہل نہیں۔ جاہل سے مراد وہ ہے کہ جس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے بنی اسرائیل اور آ کر کہا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے ہمیں قاتل کے بارے میں پتہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک گائے لے لو، اس کو ذبح کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو انہوں نے جواباً کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہلاء میں سے ہوں۔ مذاق کرنا جہالت نہیں ہے، مذاق کرنا جائز ہے، صحابہ مذاق کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی مذاق کیا کرتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا کہ جھوٹ بولنا، یہ تمہاری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کے لیول پہ آ کر ان سے بحث کرنا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، لہٰذا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی آپ کی بات سے متفق نہیں ہے تو آپ نے اس کو متفق کرا کے ہی چھوڑنا ہے۔ آپ نے اپنی بات اس کے سامنے رکھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، قالوا سلامہ، یہ سلامہ کا مطلب اس کو سلام دینا نہیں ہے، مطلب ہے آپ کا اپنا راستہ، اس کا اپنا راستہ۔ وقت پورا ہو گیا ہے، اگلے جمعے کو یہیں سے شروع کریں گے۔ بعض چیزیں میں نے کہا نا کہ نظر آنے کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ جتنی بھی صفات ہیں ان میں سے اکثر کیا ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ یہ باہر جو رکھا ہوتا ہے نا غلہ، ساتھی کھڑا ہوتا ہے، پچھلے جمعے کو مجھے کہہ رہے تھے جی چندے کی آپ بالکل نہیں کہتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو چندے کی کہنا یہ آپ کی توہین ہے۔ آپ کو چندے کی کہنا کیا جی بولو، آپ کی توہین ہے۔ کس لیے؟ میں اپنے گھر کے چندے کے لیے نہیں کہتا ہوں، آپ اپنے گھر کے چندے کے لیے نہیں کہتے ہیں، ہم سارے اکٹھے ہو کے یہاں نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اخراجات ہیں، اگر ہم تعاون نہ کریں، کہنا پڑے تو میرے خیال سے افسوس کی بات ہوگی۔ حسب توفیق، جو آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، زبردستی میری کوئی نہیں ہے کہ مفتی صاحب کہہ دیتا تھے کرنا ہی کرنا، اللہ نے جو استطاعت دی ہے، دینا کس کے لیے ہے؟ میری ذات کے لیے آپ نے نہیں دینا، اللہ کے لیے دینا ہے۔ کہ جو آپ کے بینک اکاؤنٹ دنیا میں کھلیں گے نا وہ دنیا میں رہ جائیں گے، یہ بینک اکاؤنٹ آخرت میں کھلے گا۔ آپ نے کس کے لیے دینا ہے؟ آخرت کے لیے دینا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق ضروری دیا کریں، تاکہ مسجد کے اخراجات بہت سارے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو رک جاتے ہیں۔ ساتھی جو کہتے ہیں ویسے نہیں ہیں، میں نہ چندہ گنتا ہوں نہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، لیکن اگر یہ آ کر کہتے ہیں تو مطلب ہے ان کو تکلیف ہے تو کہتے ہیں، وگرنہ کبھی نہ کہتے ہیں۔ تعاون کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔